بے ادب ڈرامہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہونے والا ہے۔ فاطمہ تو روہیل کو ہر بات پر یہ سمجھا رہی تھی کہ وہ اپنے حق کو اس طرح کیوں چھوڑا ہے، کیوں ان دونوں بھائیوں کو اس نے اتھارٹی لیٹر دے دیا ہے جس کے ذریعے وہ جو چاہے بزنس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور جتنے نکمے یہ لوگ ہیں، اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بہت جلد کاروبار کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، کیونکہ ان کی لالچی طبیعت سے یہ صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ سب کچھ بیچ باچ کر دوبارہ امریکہ چلے جائیں۔ لیکن روہیل کسی بھی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ تو اپنے والد کے انتقال کے بعد اپنے ہی آپ کو قصوروار سمجھتا ہے کہ نہ وہ شینا سے شادی کرتا اور نہ ہی یہ سب کچھ ہوتا۔ لیکن اب تو ان دونوں کو بھی یہ اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ اتھارٹی لیٹر کے بعد واسق اور وامق کا بہت زیادہ برا حال ہو چکا ہے۔ وہ تو غرور کی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ اسی لیے نمی کے ساتھ چھوٹے سے جھگڑے کو واسق نے بہت ہی زیادہ طول دیا تھا، کیونکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اتنی بڑی لڑائی ہو جائے کہ وہ روہیل اور فاطمہ سے جان چھڑا لے، جبکہ فاطمہ کے پیچھے تو وامق ہاتھ دھو کر پڑ چکا ہے۔ وہ تو یہ جانتا ہے کہ بزنس میں اس کے بھی شیئرز ہیں، اور اگر وہ اس سے شادی کر لے تو اس کے دن بھی پھر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی تک تو فاطمہ اس کو لفٹ ہی نہیں کرا رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ کس قسم کا انسان ہے، اور اس کی گھٹیا نیچر کے بارے میں تو وہ بہت پہلے سے جانتی ہے۔ ابھی تک تو وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ آگے وامق کا کیا ارادہ ہے، لیکن جب فاطمہ کو اس کے ارادوں کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ ایک رات کچن میں چھری اٹھا کر اس کو خوفزدہ کر دے گی کہ اگر تم نے میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ ان دونوں کا قصہ تو ایک طرف، جبکہ شینا کے بارے میں بھی آپ یہ دیکھ چکے ہیں کہ وہ نمی کے ساتھ جب سے ملاقات کر کے گئی ہے تب سے اس کے شیطانی دماغ میں ایک نیا پلان آ چکا ہے۔ وہ تو بہت جلد روہیل کو بھی اس بات کے اوپر بلیک میل کرنے والی ہے کہ وہ اس کے والد کی ویڈیو کو وائرل کر دے گی، اور جب یہ اس کے بھائی وامق اور واسف کو پتہ چلے گا کہ اس کے والد نے اتنی گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کی ہے تو پھر وہ بھی میرا ساتھ دیں گے، اور اس کے بعد سوسائٹی میں تمہارے مرحوم باپ کی کتنی زیادہ انسلٹ ہوگی تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ ساری باتیں تو وہ جا کر نمی کو بھی بتانے والی ہے، کیونکہ ان دونوں کی پلاننگز آگے آنے والی ایپیسوڈز میں آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گی۔ نمی تو آگے ہی شیطانی ذہن کی مالک ہے، اور وہ تو روہیل کی والدہ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکی ہے، کیونکہ جب تک واسق کو اس کی والدہ یہ گھر نہیں دیں گی یہ لوگ امریکہ واپس نہیں جا سکتے، اور امریکہ جانے کی کنجی تو اب اس کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ شینا کے ساتھ ہاتھ ملانے کے بعد یہ دونوں بہت زیادہ بری سازشیں کرتی ہوئی نظر آئیں گی، اور اسی وجہ سے آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ روہیل اور فاطمہ کی زندگی بہت زیادہ عذاب ہونے والی ہے، اور یہ تو ان کو کٹ پتلیوں کی طرح نچانے والی ہیں، کیونکہ اب تو آپ یہ جانتے ہیں کہ نمی کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی طرح اپنی ساس سے یہ مکان لے لے تاکہ وہ جلد از جلد اپنے میاں اور بیٹے کو لے کر امریکہ واپس چلی جائے، اور اس کے لیے تو آپ دیکھیں گے کہ اپنے میاں واسف کو بھی بہت زیادہ بھڑکانے والی ہے، اور وہ اپنی ماں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جائے گا، کیونکہ وہ تو یہ جانتا ہے کہ اگر یہ گھر ان کے ہاتھ سے لینا ہے تو تب اس کو بھی بہت زیادہ غصہ دکھانا پڑے گا، ورنہ اس کی والدہ تو کبھی بھی گھر بیچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گی۔ جبکہ دوسری طرف شینا کا پریشر روہیل کے اوپر بہت زیادہ بڑھتا چلا جائے گا، اور اس کو بار بار اسی بات پر دھمکائے گی کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی اور مجھے واپس گھر نہ لائے تو میں سارے لوگوں کو تمہارے باپ کی ساری کارستانی بتانے والی ہوں کہ کس طرح اس نے میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ شینا کی اس گھٹیا حرکت کی وجہ سے تو روہیل بھی اس کے ہاتھ کا کھلونا بننے والا ہے، اور یہ اس کو جس طرح بھی ان کے کہنے پر موڑے گی وہ بھی مڑتا چلا جائے گا، اور عنقریب آگے آنے والی ایپیسوڈز میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ روہیل اور فاطمہ کو ان لوگوں کی وجہ سے یہ گھر سے بھی نکال دیں گے، اور اس کے بعد ان کی والدہ کے لیے یہ دونوں بہت زیادہ مشکلات کھڑی کرنے والے ہیں، کیونکہ جب تک وہ ان کو گھر نہیں دیں گی تب تک وہ ان کو زندگی میں جینے کا حق بھی نہیں دیں گے۔ اسی لیے تو آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی والدہ کو بہت زیادہ تڑپانے والے ہیں تاکہ کسی طرح وہ اپنی جائیداد کے کاغذات پر دستخط کر کے ان کے حوالے کر دیں۔ وہ تو اس وقت کو کوسیں گی کہ جب وہ ان کے گھر پہ پیدا ہوئے تھے، لیکن اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ اپنے والد کے انتقال کے بعد بھی ان کو اس بات کا احساس نہیں کہ ان کی والدہ معذور اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ مجبور بھی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے مظالم ان کے اوپر بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ کاش میں اور آپ کچھ بھی کر سکتے اور ان لوگوں کو سمجھا دیتے کہ ماں باپ سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا،
اور ماں باپ کو وہی بدنصیب ہی اس طرح کی حالات تک پہنچا سکتا ہے۔ کاش کہ ان کو بھی ہدایت آ جائے۔ آج کے پرومو ریویو ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ شاید آگے کوئی بہتری آ جائے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔